بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں UAE اردو نیوز اور میں ہوں ستار لغاری۔ خبروں کی تفصیل کی طرف جانے سے پہلے ایک ریکویسٹ، اگر آپ میرے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ بیل کے آئیکن کے اوپر بھی کلک کر دیجئے۔ اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف۔ متحدہ عرب امارات کا کراچی میں خصوصی ویزا سینٹر کھولنے کا اعلان۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ متحدہ عرب امارات کے قونصل جنرل بخیت عتیق الرمیتی نے مشکل وقت میں پاکستان کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے دو طرفہ تجارت کو بڑھانے اور برآمدات میں سہولت فراہم کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ الرمیتی نے متحدہ عرب امارات میں پاکستانی کمیونٹی کی نمایاں شرکت کا اعتراف کرتے ہوئے کراچی میں خصوصی ویزا سینٹر کھولنے پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری KATI کے صنعت کاروں کو UAE چیمبر آف کامرس کے تجارتی میلوں میں شرکت کی دعوت دی اور متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ کے ساتھ پاکستانی کمپنیوں کی براہ راست رجسٹریشن کی تجویز دی۔ الرمیتی نے فوڈ سیکیورٹی کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششوں کو تلاش کرنے اور کاٹی کے اراکین متحدہ عرب امارات کی قیادت کے درمیان ملاقاتوں میں سہولت فراہم کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔ کاٹی کے صدر فراز الرحمان نے مضبوط برادرانہ تعلقات کو سراہتے ہوئے پاکستان میں متحدہ عرب امارات کی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کیا۔ ڈپٹی سرپرست اعلیٰ زبیر چھایا نے اقوام متحدہ کے درمیان منفرد رشتہ پر زور دیا اور پاکستان کے مدنیات کے شعبے میں نمایاں سرمایہ کاری کی توقع کی۔ آپ کی پورٹ میں بھی ہے، آپ کی IT سیکٹر میں بھی ہے، اور ماشاءاللہ آپ کی فوڈ سیکورٹی جو UAE کے لیے فوڈ سیکورٹی پاکستان میں سمجھتا ہوں بہت اچھا اس میں پلے کر سکتے ہیں، کہ پاکستان بہت لاجسٹکلی بہت نزدیک ہے اور کافی شعبے میں کے اندر۔ اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ دبئی میں پاکستانی اسکول نے عالمی ایوارڈ جیت لیا۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ پاکستانی اسکول نے موسمیاتی تبدیلی کے لیے زید سسٹین ایبلٹی ایوارڈ جیت لیا۔ زید سسٹین ایبلٹی ایوارڈ کا انعقاد دبئی ایکسپو میں عالمی ماحولیاتی کانفرنس کے موقع پر کیا گیا، جس میں متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان نے کوٹ ایجوکیشن اسکول کے ہونہار پاکستانی طلبہ سمیہ کو ایوارڈ سے نوازا۔ پاکستانی اسکول نے گلوبل ہائی اسکول کیٹیگری جیت لی۔ پاکستانی اسکول کوٹ ایجوکیشن کمپلیکس نے مقابلے کے دوران کم سے کم پانی سے باغ اگانے کا پروجیکٹ پیش کیا اور یہ پروجیکٹ اسکول کے دو طلبہ سمیہ اور کنزا نے پیش کیا۔ کوٹ ایجوکیشن کمپلیکس مظفر آباد میں واقع ہے، جو 2005 میں آزاد کشمیر میں آنے والے تباہ کن زلزلے سے یتیم ہونے والے بچوں کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ صحت، پانی، خوراک، توانائی، موسمیاتی تبدیلی کے زمروں میں زید سسٹین ایبلٹی ایوارڈ جیتنے والی ٹیم کو $1 ملین دیے جائیں گے اور ہر عالمی ہائی اسکول کے فاتح کو $1.5 لاکھ فراہم کیے جائیں گے۔ اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ زخمی فلسطینی بچوں اور کینسر کے مریضوں کا چوتھا گروپ امارات پہنچ گیا۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ زخمی فلسطینی بچوں اور کینسر کے مریضوں کا چوتھا گروپ ہفتے کے روز امارات پہنچا ہے۔ امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید کی ہدایت پر امارات کے ہسپتالوں میں 1000 زخمی فلسطینی بچوں اور کینسر کے 1000 مریضوں کا علاج کیا جائے گا۔ متحدہ عرب امارات کی سرکاری خبر رساں ایجنسی وام کے مطابق مصر کے العریش ہوائی اڈے سے ایک طیارہ 77 بچوں کو لے کر ابو ظبی پہنچ گیا، جنہیں طبی امداد کی فوری ضرورت ہے۔ زخمی فلسطینی بچوں کے ساتھ خاندان کے 43 افراد بھی شامل ہیں۔ یاد رہے کہ متحدہ عرب امارات نے $20 ملین کا امدادی پیکج مختص کیا ہے۔ امدادی سامان طیاروں کے ذریعے پہنچایا جا رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے غزہ کی پٹی میں ایک فیلڈ ہسپتال بھی قائم کیا ہے۔ سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک سے غزہ کے لیے بڑے پیمانے پر امداد بھیجی گئی ہے، جبکہ شہری بھی احتیاط کے ذریعے اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ ICRC کی اہلکار کلیئر ڈالٹن کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات اور خلیجی ممالک بہت دل کھول کر امداد بھیج رہے ہیں، لیکن انہیں جس قسم کی تباہی کا سامنا ہے، اس سے نمٹنے کے لیے مزید بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ UAE میں شینگن ویزا کے لیے اپائنٹمنٹ کیسے بک کریں؟ اب اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ سے شیئر کریں گے۔ یورپی ممالک متحدہ عرب امارات کے رہائشیوں کے لیے مقبول ترین مقامات میں شامل ہیں۔
ठंडी आबो हवा के साथ ये मालिक इमारात में मौसम गर्मा के दौरान रिहायशियों के लिए बेहतरीन राहदारी है। ताहम ज़्यादातर बाशिंदों को शेंगन मालिक का सफ़र करने के लिए वीज़ा की ज़रूरत होती है और वो अक्सर मुनासिब वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए सही तरीके के बारे में अंधेरे में रहते हैं। लिहाजा यूएई में शेंगन वीज़ा के लिए दरख्वास्त देने के लिए यहाँ एक मरहलावार गाइड है। नंबर 1, सबसे पहले और अहम बात यह है कि आप जिस शेंगन मुल्क का दौरा कर रहे हैं इसकी यूएफएस वेबसाइट मुलाहिजा करें। आप जिस मुल्क का दौरा करने का इरादा कर रहे हैं इसके साथ आप सिर्फ यूएफएस ग्लोबल को गूगल करके वेबसाइट तलाश कर सकते हैं। नंबर 2, एक अकाउंट बनाएं। इसके बाद आपको अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालकर वेबसाइट पर एक अकाउंट बनाना होगा। साइट पर अपनी शनाख्त बनाकर आपको ईमेल में मौसूल होने वाला लिंक पर क्लिक करके अपना अकाउंट चालू करने की भी ज़रूरत होगी। नंबर 3, मुलाकात का वक्त बुक करना। लॉगिन करने के बाद आप ऊपर दाएं जानिब एक बटन देख सकेंगे जिसमें कहा जाएगा कि नई बुकिंग शुरू करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक फॉर्म भेज दिया जाएगा जहां आपको कुछ तफसीलात देना होगी। सबसे पहले आपसे मुलाकात की तफसीलात पुर करने को कहा जाएगा। इस फॉर्म में आपसे दरख्वास्त सेंटर, अपॉइंटमेंट ज़ुमरा और ज़ेली ज़ुमरा का इंतखाब करने को कहा जाएगा। इसके बाद आपसे मुलाकात के लिए अपनी ज़ाती तफसीलात भरने को कहा जाएगा। अपनी तफसीलात पुर करने के बाद आप अपनी सहूलियात के मुताबिक अपॉइंटमेंट स्लॉट का इंतखाब कर सकते हैं। एक बार जब आप अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हैं और अदायगी कर लेते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट के ख़त के साथ एक अपॉइंटमेंट तस्दीकी ईमेल मौसूल होगा। यहाँ कुछ दूसरी चीज़ें हैं जिन्हें आपको जहन में रखना चाहिए। नंबर 1, रीशेड्यूलिंग। अगर आप अपनी अपॉइंटमेंट को रीशेड्यूल करने का इरादा रखते हैं तो आप अपनी तयशुदा मुलाकात की तारीख से 2 दिन पहले तक ऐसा कर सकते हैं। आप सिर्फ ये 2 बार कर सकते हैं। अगर आप 1 बार और 2 बार शेड्यूल करने का इरादा रखते हैं तो इसे एक नई अपॉइंटमेंट समझा जाएगा। मनसूख करना। अगर आप किसी मुलाकात को मनसूख करने का इरादा रखते हैं तो आप अपनी मुलाकात की तयशुदा तारीख से सिर्फ 3 दिन पहले तक ऐसा कर सकते हैं। नई अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए सर्विस चार्ज लागू होगा। एक खबर पाकिस्तान से। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी टैक्स अदा किए बगैर 4 माह तक मोबाइल कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अब इसकी थोड़ी सी तफसील शेयर करेंगे। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी और गैर मुल्की शहरी पाकिस्तान आने के बाद 4 माह तक बगैर किसी टैक्स या ड्यूटी के अपने मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं। जुमेरात को पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन की तरफ से जारी करदा एक बयान के मुताबिक पाकिस्तान आने वाले पाकिस्तानी और गैर मुल्की शहरी बगैर किसी टैक्स ड्यूटी के पाकिस्तान आने की तारीख से 120 दिनों तक अपने ज़ाती फ़ोन रजिस्टर करवा सकते हैं। पीटीए के मुताबिक ओवरसीज़ पाकिस्तानी, ये जो एड्रेस आपके सामने चल रहा है dirbs.pta.gov.pk/DRS पर जाकर अपने मोबाइल फ़ोन को रजिस्टर करवा सकते हैं। वाज़ेह रहे कि हुकूमत पाकिस्तान ने रवां साल मार्च में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों और गैर मुल्की शहरियों को 4 माह के लिए पीटीए टैक्स के बगैर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने की इजाज़त दी थी। इस वक्त एफबीआर की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक मोबाइल फ़ोन ब्लॉक करने के हवाले से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों और गैर मुल्की शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए एफबीआर और पीटीए ने एफआईए और मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर के ताउन से आर्जी रजिस्ट्रेशन का निज़ाम मुतारिफ़ कराया है। ये निज़ाम सिस्टम बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों और गैर मुल्की शहरियों के लिए बनाया गया है जो अपने मोबाइल डिवाइसेस पाकिस्तान में नहीं रखना चाहते और इन पर सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन लागू होगा। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। मरने वाली खातून ने 3 अफराद की ज़िंदगी बचा ली। अब इस खबर की तफसील। अपने लिए जीना तो बेहद आसान, लेकिन दूसरों की खिदमत करना बहुत बड़ी नेकी और सदका जारिया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मरने के बाद भी इंसानियत की खिदमत करते रहते हैं। इनमें पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून रिफ़त ज़रताज भी हैं जिन्होंने कानूनी तौर पर अपने जिस्मानी आज़ा, जिगर और गुर्दे देकर दीगर अफराद को अतिया करके 3 अफराद की जान बचा ली। पंजाब के निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद इकराम का कहना था कि इस वक्त मुल्क में लोगों की बहुत बड़ी तादाद को जिगर और गुर्दे की पैवंदकारी की ज़रूरत है, लेकिन बदकिस्मती से इन अफराद के पास डोनर्स नहीं हैं। उनका कहना था कि मोहतरमा रिफ़त ज़रताज ने मौत से कबल अपने अहम आज़ा अतिया करने की वसीयत लिखी थी।
جب ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ انہیں فالج کا دورہ پڑا ہے اور وہ وینٹیلیٹر پر ہیں اور وہ ذہنی طور پر مر چکی ہیں تو ان کے 2 گردے اور جگر نکال کر ٹرانسپلانٹ کر دیا گیا۔ نگران وزیر صحت کے مطابق PKLI میں عمر خیام نامی مریض میں ان کے جگر کی پیوند کاری کی گئی اور 28 سالہ احسن جمیل اور 50 سالہ میجر رخسانہ میں ان کے گردے کی کامیابی سے ٹرانسپلانٹ کیے گئے ہیں۔ اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ یوگنڈا 70 سالہ افریقی خاتون نے جڑواں بچے کو جنم دیا۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ یوگنڈا کے ایک ہسپتال میں 70 سالہ خاتون نے موجزانہ طور پر جڑواں بچوں کو جنم دیا۔ جڑواں بچوں کی یہ پیدائش مصنوعی طبی طریقہ انویٹرو فرٹیلیٹی IUF کے تحت ممکن ہوئی۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق سفینہ ناموکایا نامی 70 سالہ خاتون نے جڑواں بچوں کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا۔ ڈاکٹر ایڈورڈ تمالے سلی نے غیر ملکی خبررساں ادارے FPA کو انٹرویو کے دوران بتایا کہ یہ ایک غیر معمولی کامیابی ہے جس کے تحت ایک افریقی خاتون کے لیے 70 سال کی عمر میں جڑواں بچوں کی پیدائش ممکن ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ماں اور جڑواں بچے ایک بیٹا اور ایک بیٹی اب بھی ویمن ہسپتال انٹرنیشنل اینڈ فرٹیلیٹی سینٹر کی دیکھ بھال میں ہیں۔ خاتون نے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ 70 سال کی عمر میں ہر کسی کو کمزور سمجھا جاتا ہے کہ اس عمر میں حاملہ ہونے اور بچوں کو جنم دینے یا ان کی دیکھ بھال کرنے کے قابل نہیں ہیں اور اس عمر میں ان جڑواں بچوں کی پیدائش ایک معجزہ ہے۔ نام کووایا کا کہنا ہے کہ اس سے قبل انہوں نے 2020 میں ایک بیٹی کو جنم دیا تھا جس کے بعد ان کا مذاق اڑایا گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے پہلے شوہر کا انتقال 1992 میں ہوا۔ 1996 میں اس نے دوسری شادی کی۔ منی لانڈرنگ کیس، جیل سازی اور رشوت کے الزام میں 146 افراد زیر حراست۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ سعودی کنٹرول اینڈ اینٹی کرپشن کمیشن نزاہ نے کہا ہے کہ جیل سازی، منی لانڈرنگ، اثر و نفوذ کے ناجائز استعمال اور رشوت کے الزام میں 146 ملزمان کو حراست میں لیا گیا ہے۔ عکاس اخبار کے مطابق نزاہ نے جمعے کو بیان میں کہا کہ نومبر 2023 کے دوران 341 مشکوک افراد کے ساتھ پوچھ گچھ کی گئی۔ بیان میں کہا گیا کہ جن عہدیداروں کو حراست میں لیا گیا ان کا تعلق داخلہ، انصاف، صحت، تعلیم، بلدیات و دیہی و آباد کاری امور اور زراعت کی وزارتوں سے ہے۔ نزاہ کا کہنا ہے کہ فوجداری قانون کے تحت 146 افراد کو حراست میں لیا گیا۔ ان میں سے بعض کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا ہے۔ زیر حراست افراد پر رشوت، اثر و نفوذ کے ناجائز استعمال، منی لانڈرنگ اور جیل سازی کے الزام ہیں۔ پوچھ گچھ مکمل ہونے پر انہیں عدالت کے حوالے کیا جائے گا۔ اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ دبئی، خلا کا مقدمہ، خارج اہلیہ کو گھر جانے کا حکم۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ دبئی میں اہلی امور کی عدالت نے عرب خاتون کو شوہر کے گھر جانے کا حکم دیتے ہوئے خبردار کیا کہ اگر وہ عدالت کے حکم پر شوہر کے گھر نہیں جائے گی تو ایسی صورت میں اس کا نفقہ ختم ہو جائے گا اور اسے نافرمان سمجھا جائے گا۔ الامارات الیوم کے مطابق عرب خاتون نے عدالت میں خلا کی درخواست کی تھی اور اس کا دعویٰ تھا کہ شوہر سے اسے نقصان پہنچ رہا ہے، لہٰذا عدالت اسے شوہر سے آزاد کرائے۔ تاہم وہ عدالت کے سامنے یہ ثابت نہیں کر سکی کہ اسے اس کے شوہر سے کس قسم کا نقصان ہو رہا ہے اور کس بنیاد پر وہ علیحدگی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ عدالت نے خاتون کے متعدد مطالبے مسترد کر دیے۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اسے اس کے شوہر سے مہر کی باقی ماندہ رقم سونے کی شکل میں دلوائی جائے۔ عرب خاتون کا مطالبہ تھا کہ اس کا شوہر بدسلوکی، گالم گلوچ سے پیش آتا ہے اور مسلسل بے عزت کرتا ہے، کئی بار گھر سے بھی نکال چکا ہے۔ شوہر نے وکیل دفاع کی مدد سے عدالت میں جواب دائر کیا جس میں کہا گیا تھا کہ ہمارا رشتہ معمول کے مطابق ہے، مدعی جان بوجھ کر گھر واپس نہیں آ رہی جبکہ اس کے ساتھ معاملہ بہت اچھا ہے، کبھی کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں ہوئی، ہم دونوں کے درمیان ایسا کوئی جھگڑا نہیں جس کی بنیاد پر طلاق کا فیصلہ کیا جائے۔ شوہر نے اپنے جوابی دعوے میں یہ بھی کہا کہ اس کی بیوی بچوں کو لے کر اس کی غیر موجودگی میں گھر سے گئی ہے، گھر سے بہت سارا سامان بھی اپنے ہمراہ لے گئی ہے۔ عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد خاتون کو شوہر کے گھر واپس جانے کا حکم دے دیا اور اس کے تمام مطالبات مسترد کر دیے۔ اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ تیز رفتار سڑک عبور کرتے ہوئے شہری ہلاک۔
اب اس خبر کی تفصیل۔ مکہ مکرمہ میں سڑک عبور کرنے والا شہری گاڑی کی ٹکر سے ہلاک ہو گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق واقعہ جارانہ روڈ پر کل منگل کو عشاء کی نماز کے بعد پیش آیا۔ محکمہ ٹریفک نے کہا کہ مذکورہ شہری نے عشاء کی نماز ادا کی اور تیز رفتار روڈ عبور کرنے لگا جب گاڑی نے اسے ٹکر مار دی۔ تصادم کے باعث شہری بہت دور جا کر سر کے بل گرا اور موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ محکمے نے کہا کہ شہری کی نماز جنازہ مسجد الحرام میں ادا کی گئی اور تدفین حرم کے شہداء کے قبرستان میں ہوئی۔ محکمہ ٹریفک شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو ہدایت کی کہ تیز رفتار سڑک اسی طرح سے عبور کی جائے جو پیدل چلنے والوں کے لیے مخصوص ہو۔ اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ منشیات فروشی میں ملوث شہری گرفتار، چرس برآمد۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ مکہ ریجن میں قانون نافذ کرنے والے ادارے کی ٹیم نے ایک سعودی شہری کو منشیات فروشی کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ ملزم کے قبضے سے چرس اور نشہ آور گولیاں بھی برآمد کر لی گئیں۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق مملکت میں جاری انسداد منشیات مہم کے تحت سیکیورٹی اداروں پر مشتمل ٹیم منشیات فروشوں کے خلاف بڑے پیمانے پر مہم چلا رہی ہے جس کا مقصد منشیات کا مکمل خاتمہ ہے۔ محکمہ امن عامہ کے اہلکار نے مکہ مکرمہ ریجن سے گرفتار کیے جانے والے سعودی کے خلاف منشیات فروشی کا کیس درج کر کے اسے متعلقہ عدالت کے حوالے کر دیا جہاں اس کے خلاف عدالتی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ایک اور خبر بھی سعودی عربیہ سے۔ سعودی خاتون کو ہراساں کرنے والا غیر ملکی ڈرائیور کو قید و جرمانہ۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں ایک فوجداری عدالت نے سعودی خاتون کو ہراساں کرنے اور موبائل نمبر پر غیر اخلاقی تصویر بھیجنے کا الزام ثابت ہونے پر ایک غیر ملکی ڈرائیور کو 4 سال قید اور 15,000 ریال جرمانے کی سزا سنائی گئی۔ عکاظ اخبار کے مطابق سعودی خاتون نے پولیس سے شکایت کی تھی کہ پاکستانی ڈرائیور گھر سے دفتر آتے جاتے وقت چھیڑ خانی کا مرتکب ہوا ہے اور اس نے میرا موبائل بھی اپنے قبضے میں کرنے کی بھی کوشش کی۔ سعودی خاتون نے بتایا کہ اس نے واٹس ایپ کے ذریعے پاکستانی ڈرائیور کے ساتھ رابطہ کیا اور فون واپس کرنے کو کہا لیکن اس نے ٹال مٹول سے کام لیا۔ ڈرائیور نے موبائل واپس کرنے کے لیے بلیک میل کیا اور غیر اخلاقی شرط رکھی۔ موبائل پر اخلاق سوز تصویر اور پیغام بھی بھیجا۔ ڈرائیور امتیاز نے سعودی خاتون کا یہ الزام مسترد کیا اور کہا یہ درست ہے کہ خاتون کا موبائل میرے پاس ہے مگر وہ اسے گاڑی میں بھول گئی تھیں۔ ڈرائیور کا کہنا تھا کہ مصروفیات کے باعث ہنگامی بنیاد پر موبائل واپس نہیں کر سکا۔ جہاں تک غیر اخلاقی تصاویر بھیجنے کی بات ہے تو ایسا غلطی سے ہوا ہے۔ غیر ملکی ڈرائیور نے بتایا وہ 14 سال سے مملکت میں مقیم ہے۔ خاتون کو اس کے گھر سے دفتر ہفتے میں 5 دن لاتا اور لے جاتا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر 60 ریال اجرت طے ہے۔ فوجداری عدالت نے شواہد کی بنیاد پر پاکستانی ڈرائیور کو قید اور جرمانے کی سزا سنا دی۔ دوستو یہ تو تھیں کچھ اہم اپڈیٹ جو آپ دوست شیئر کری ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔